أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم اور معزز سامعین کرام، 4 روزہ مجالس کا آج تیسرا دن ہے کہ ہم مقصد امام حسین علیہ السلام اور خصوصاً ہدف عزاداری کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. پچھلی 2 مجلسوں میں، کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، ایک ربط ہے پچھلی مجلسوں سے بھی، اور صحیح بھی یہ ہے کہ ہم ایک موضوع کو کم سے کم اس ربط کے ساتھ پیش کریں کہ سامنے والے کو اور سامعین کو کم سے کم ایک موضوع تو مکمل مل سکے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو. بہرحال پچھلی 2 مجلسوں میں میں نے آپ کے سامنے ہدف عزاداری کو بیان کیا، مقصد امام حسین علیہ السلام کو ہمیں کیسے باقی رکھنا ہے یہ بیان کیا، اور وہ 2 حدیثیں پیش کی آپ کے سامنے، امام رضا علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ ہمارے امر کو زندہ رکھو اور خدا اس پر رحم نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. آج کا بیان ہمارے ہم عمر بھائیوں کے لیے ہے اور تمام عزاداروں کے لیے ہے، خود اہل تشیع کے لیے ہے کہ ہم اس عزاداری سے اس 2 مہینے 8 دن میں اپنے آپ کو کیسا بنائیں اور کس طریقے سے درس لیں. جب کبھی ہم مجلسوں میں جائیں تو کیا سوچ کر جائیں. یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ کربلا درسگاہ امام حسینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی منبر حسینی سے الوہیت بیان ہوتی ہے، اسی منبر حسینی سے عبودیت بیان ہوتی ہے، اسی منبر حسینی سے کیسے ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے زندگی میں یہ بیان کیا جاتا ہے. اس میں زندگی فراز ہوتے ہیں ان میں اپنے آپ کو ہمیں کیسے پیش کرنا ہے یہ بتایا جاتا ہے. یہیں پر دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے. اسی عزاداری، اسی فرش عزا اور اسی درسگاہ حسینی سے گویا کہ مکمل دین پیش کیا جاتا ہے، اسی عزاداری کے ذریعے سے. اب یہاں پر آنے کے بعد ہم خطبہ اور علماء کی اور سامعین کہ ہم اس درسگاہ امام حسینی کو اپنے لیے اور اپنے وجود کے لیے اس طریقے سے سمجھیں کہ یہاں سے ہمیں انسان بن کے اٹھنا ہے، یہاں سے ہمیں وہ بن کے اٹھنا ہے جو ہمارا مولا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، آج مجھے کوئی خطابت نہیں کرنی ہے آپ کے سامنے، کربلا کے بعض مناظر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس سے ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر کے ختم دعا.
امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں مشکل سے 9 یا 9.5 یا 10 دن گزارے ہیں. 2 محرم کو مولا وارد کربلا ہوئے اور 10 محرم کو مولا کی شہادت ہو گئی. لیکن اس مختصر سی زندگی میں مولا حسین علیہ السلام نے مکمل دین پہنچایا ہے. اس مختصر سی زندگی میں، اس کربلا کی زندگی میں مولا حسین علیہ السلام نے زندگی کا ہر گوشہ، ہر وہ چیز کہ جس سے انسانیت کو عروج ملتا ہے، ہر وہ چیز کہ جس کا حکم دین اسلام دیتا ہے، ہر وہ چیز کہ جس کا ایمان طلب کرتا ہے، وہ تمام چیزیں مولا حسین علیہ السلام نے اس مختصر سی زندگی میں، ان 10 دنوں میں، 9 دنوں میں پیش کرا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کربلا میں وفاداری بھی ملتی ہے، اسی کربلا سے اطاعت کا درس بھی ملتا ہے، اسی کربلا سے شکر کا درس بھی ملتا ہے، اسی کربلا سے ہم دوستوں سے کیسے ملیں یہ درس بھی ملتا ہے، اسی کربلا سے ہم دشمنوں سے کیسے ملیں یہ درس ملتا ہے، اسی کربلا سے جذبہ ایثار ملتا ہے، اسی کربلا سے ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے، اسی کربلا سے ہمیں وفاداری کیسے کرنی چاہیے یہ سبق ملتا ہے، اور اسی کربلا سے ہمیں برادری اور اخوت کیسے رکھنی ہے اپنے بھائیوں سے یہ ملتا ہے. بیٹا باپ کے ساتھ کیسے رہے یہ درس ملتا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ کیسے رہے یہ درس ملتا ہے، حقوق والدین کیسے ادا کرے ہیں یہ درس ملتا ہے. یعنی اس کربلائے معلیٰ کی مختصر سی زندگی کو مولا حسین نے ایسے سجایا کہ گویا مکمل دین پیش کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا حسین علیہ السلام نے مکمل دین پیش کر دیا. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ قبلہ مولانا آپ اپنی بات کو واضح کریں کہ کیسے آپ نے یہ کہا کہ مولا حسین نے ان 8 دنوں میں، ان 10 دنوں میں مکمل دین پیش کر دیا. میں کہوں گا آئیے ایک ایک بات کو آپ کے سامنے واضح کروں، اس کے بعد باتیں مقدمتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک نتیجہ پیش کروں گا. مولا حسین علیہ السلام نے کیسے مکمل دین کو پیش کیا. جب بات کریں وفاداری کی تو اگر کوئی سوال کرے کہ کربلا میں وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال کیسے ملتی ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آئیے اس طریقے سے ہم آپ کو جواب دیں گے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ امام حسین کے ساتھ دینے پر ہماری جانیں چلی جائیں گی. شب عاشور وہ یہ جانتے تھے کہ کل کہ جب ہمارے بدن پر تیروں کی بارش ہوگی، ہمارے گلے پر کند خنجر ہوگا، ہمیں طرح طرح سے مصیبت میں ڈھالا جائے گا، بلکہ امام حسین علیہ السلام آپ سے خود کہہ رہے ہیں اب شمعوں کو بجھا کر کہ میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو جانا تو چلے جاؤ، اور روز محشر بھی میں تم سے سوال نہیں کروں گا. اس کے باوجود بھی یہ وفاداری کا درد دیا اصحاب امام حسینی نے کہ مولا سے کہا، بلکہ روایت میں ملتا ہے جب 9 محرم کو امام حسین نے چراغوں کو گل کر دیا، اس کے بعد یہ کہا کہ خطبہ دینے کے بعد مولا نے کہا تم جانا چاہے جاؤ، میں بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں. جب چراغ روشن ہوا دوبارہ تو کیا دیکھا؟ تمام اصحاب کمر بستہ کھڑے تھے اور تمام اصحاب یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے مولا اگر ہمیں آپ پر 70 مرتبہ اپنی جانیں قربان کرنا پڑے، مجھے آپ کی محبت میں اگر 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور ہمارے جسموں کو راکھ میں تبدیل کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر ہمیں آپ پر جان قربان کرنا پڑے تو ہم آپ پر جان قربان کریں گے. یہ وفاداری کی اعلیٰ مثال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی کربلا کے میدان میں وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال ملی، اس سے بہتر کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی.
اور شاید یہی وجہ ہے کہ معصوم امام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے نانا کو ملے۔ اب اگر کوئی یہ مثال کیسے ملتی ہے کربلا کے میدان میں؟ دیکھیے آج میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کوئی خطابت نہیں کرنی ہے، بس چند مناظر پیش کر ایک نتیجے تک لے جانا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا صبر کی مثال کیسے ملتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام ہم عمر بھائیوں سے، میرے جوان برادران سے، تمام بزرگان سے کہ کربلا سیکھیں۔ کربلا فقط رو لینے کا نام نہیں ہے، ایک ایک بات پر غور کریں، ایک ایک بات پر توجہ دیں، ایک ایک بات کو کربلا سے سیکھیں اور اس کو اپنے وجود میں لائیں۔ کیا صبر کی اعلیٰ مثال کربلا کیسے ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں تو میں کہوں گا اور آپ میں سے کسی کا کوئی بیٹا اس دنیا سے چلا جائے، اگر ہم میں اور آپ میں سے کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے، اگر ہم میں اور آپ میں سے کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، چھوڑ کر چلے جائیں، موت واقع ہو جائے، خدا نہ کرے موت واقع ہو جائے، تو ہمارا عالم یہ ہوتا کچھ لمحوں کے لیے بلکہ کچھ دنوں کی زندگیاں ہم صرف روتے ہیں، خدا اور رسول کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ فخر انبیاء مولا حسین علیہ السلام تھے کہ آنکھوں کے سامنے کڑیل جان بیٹا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہاتھ ماہ کا بچہ منقلب ہو گیا، سامنے عباس برادر کی مولا عباس علیہ السلام برادر مولا حسین علیہ السلام کے بازو بریدہ ہو گئے، کٹ گئے، لیکن مولا حسین کے لبوں پر اف نہ آیا، اور آخر میں مولا حسین علیہ السلام ان تمام ظلم کے باوجود بھی تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو ہاتھ پر لینے کے بعد کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فرق ہے ہم اپنی مصیبتوں میں پروردگار کو بھول سکتے ہیں، ہم اپنی مصیبتوں میں پروردگار کو بالائے طاق رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فخر انبیاء مولا حسین علیہ السلام ہیں کہ ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ منقلب ہو گیا لیکن لبوں پر اف نہ آیا، اور اس کے بعد بھی یہ پروردگار کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو پروردگار کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ صبر کی اعلیٰ مثال ہے، اس سے بہتر مثال آپ کو اور کہاں سے دی جائے گی؟ صبر کی اعلیٰ ترین مثال کا نام ہے کربلا۔ اب عزیزان گرامی اگر کوئی ہم سے کہے کہ شکر کی اعلیٰ مثال آپ کیا دیں گے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شکر کی اعلیٰ؟ آپ کے سامنے آپ کے نفوس کو جھنجھوڑتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ کائنات میں اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی خاتون ہستی کون ہوتی ہے؟ سب کا جواب ہوگا کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جو اپنے بچوں کو سب سے زیادہ چاہتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے آپ پر تمام مصیبتیں اوڑھ لیتی ہے لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کئی راتیں بھوکی رہ لیتی ہے لیکن اپنے حصے کا کھانا اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جو اپنے وجود بابرکت سے اپنے بچوں کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اور خداوند عالم نے، میں نے روایات میں دیکھا کہ خدا محبت کے 100 حصے کیے ہیں، جس میں سے ایک حصہ ماں کے پاس ہے، وہ اسی ایک حصے کی بنیاد پر اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ اگر ہم، بلکہ ہمارے معصوم کا قول ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر ہم اپنی مادر گرامی کے ان دنوں کا ہمارے ماں نے پیٹ میں رکھا، کسی ایک دن کے ایک لحظے کا جو اس میں الم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، اس ایک لمحے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں تو زندگیاں بتا دیں گے لیکن اس ایک لمحے کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ تکلیف کون برداشت کرتی ہے؟ ماں
ماں ہنسی ہنسی خوشی خوشی برداشت کر لیتی ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، آپ سوال کر رہے ہیں کہ شکر کی اعلیٰ ترین مثال کربلا کیسے ہے؟ اب یہ بتائیں کہ جب ماں کے اندر اپنے بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے تو اب مجھے بتائیں کہ کیا جناب زینب سے بہتر کوئی ماں تھی؟ کیا جناب زینب سے زیادہ کسی نے اپنے بچوں کو چاہا ہوگا؟ کیا جناب زینب سے زیادہ کوئی اپنے بچوں کے حقوق کو جانتی ہوگی؟ لیکن کربلا کے میدان میں جب دین کو پیش کرنے کی بات آئی، جب دین پر جان نچھاور کرنے کی بات آئی، تو یہی زینب ہیں اپنے بچوں سے کہتی نظر آ رہی ہیں، دیکھو اگر کل تم نے اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ یہی جناب زینب ہیں جب اون محمد شہید ہو گئے، دونوں کے لاشوں کے درمیان سجدہ شکر میں جا کر کہتی ہیں، پروردگارا تیرا شکر کہ میرے بیٹوں نے مجھے تیرے سامنے سرخرو کر دیا۔ اس سے بہتر ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ یہ شکر کی اعلیٰ ترین مثال، صبر کی اعلیٰ ترین مثال، وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال، سب کا سب کربلا میں موجود ہے۔ اس کے بعد عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین مثال، آپ اگر سوال عبادت کی اعلیٰ ترین مثال کربلا کیسے؟ کیا دنیا میں عابد موجود نہیں ہے؟ میں کہوں گا دنیا میں بہت عبادت گزار گزرے، بہت عبادت کرنے والے زاہدین متقین گزرے، لیکن تلواروں کی چھاؤں میں جب لشکر پر لشکر آ رہا ہو، جب لشکر پر لشکر کربلا میں وارد ہو رہا ہو، اور 9 محرم کو شمر ملعون لشکر لے کر کربلا میں وارد ہو، امام حسین کے پاس 72 سے زیادہ لوگ نہ ہوں، کسی شخصیت کے پاس 72 سے زیادہ لوگ نہ ہوں، اس وقت جب لشکر یزید برسر پیکار ہو، آمادہ ہو کہ ابھی امام حسین کو قتل کر دیں اور جنگ شروع کر دیں، اس وقت مولا عباس سے مولا حسین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عباس جاؤ اور کہہ دو رات بھر کی مہلت دے دے تاکہ اس شب میں ہم پروردگار عالم کی عبادت کر سکیں۔ اور راویوں نے لکھا ہے کہ اس شب مولا حسین علیہ السلام کے خیموں سے ایسے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ کیا اس نازک عالم میں جب تلواریں سر پر لٹک رہی ہوں کوئی ایسا عبادت گزار ہے؟ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ امام حسین کو فخر انبیاء کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین فخر انبیاء تھے کیونکہ یہ امام جو اگر صبر نہ کرتے، شکر نہ کرتے، عبادت اپنی جان کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش نہ کرتے تو آدم سے لے کر محمد تک تمام نبیوں کی تمام محنتیں رائگاں ہو جاتی، یعنی تمام انبیاء مقروض ہیں مولا حسین علیہ السلام کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عبادت کی کربلا کے میدان میں واجبات کو کیسے ادا کریں یہ مثال پیش کی گئی ہے۔ واجب کربلا میں یہ بھی پیش کیا گیا کہ نوافل کو ہم کیسے ادا کریں، مستحبات کو ہم کیسے ادا کریں۔ یہ تمام تر چیزیں کربلا کی اس مختصر سی زندگی میں مولا حسین علیہ السلام نے پیش بعد آپ کہیں گے سخاوت مثال کے طور پر، سخاوت کی مثال کہاں ہے کربلا میں؟ میں کہوں گا ذرا کربلا کو غور سے پڑھ کے دیکھو، واقعہ کربلا کو ذرا باریک بینی سے پڑھ کر دیکھو، اس میں تمہیں سخاوت کی مثال بھی مل جائے گی۔ کہا اگر ہم میں اور آپ میں سے کسی شخص کو کوئی شخص ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے کہ جس مصیبت کے ذریعے آپ موت کے دہانے تک پہنچ جائیں، آپ کا گھر بار اٹھ جائے، کیا ایسے شخص کو آپ کی معاف کریں گے؟ ایسے شخص کے خلاف ہم جیسا انسان یہی کہے گا، یہی سوچ رہا ہوگا کہ کیسے ہم اس کا بدلہ لیں۔ لیکن یہ مولا حسین فخر انبیاء تھے کہ جنہوں نے اس شخص کو کہ جس نے لشکر مولا حسین علیہ السلام کو گھرا، اس شخص نے کہ جس نے مولا حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، جب وہ معافی مانگنے کے لیے مولا حسین کے پاس آئے
बजाय अपने हाथों को जोड़कर जनाब हुर का न सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के जरिए इस्तकबाल करवाया, बल्कि जितनी तेजी से जनाब अली अकबर को जनाब हुर के इस्तकबाल के लिए भेजा, उतनी ही तेजी से खुद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए गए। तो अब इससे बेहतर सखावत और कहां मिल सकती है? यानी सखावत की आला तरीन मिसाल अगर कहीं है तो वो करबला के मैदान में है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुश्मन से कैसे पेश आना है, इसकी आला तरीन मिसाल कहां है? करबला मोहल्ला में। मैंने कहा मुकम्मल दीन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश कर दिया करबला के मैदान में। दुश्मन के साथ कैसे पेश आना है, जो भी नाज़रीन के, जो भी सामाईन सुन रहे हैं, के वाक़े को फकत वाक़या समझ कर न सुनिए, बल्कि समझिए कि मकसद आज़ादारी क्या है, हदफ आज़ादारी क्या है, हमें मौला ने क्यों आज़ादारी करने का हुक्म दिया है, अल्लाह को समझें। इस 2 महीने 8 दिन में एक एक पहलू पर गौर करें करबला मोहल्ला के, और उन पहलू पर गौर करने के बाद उसको अमल में लाएं, ताकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो पैरोकार बन सकें जैसे करबला के मैदान में मौला के साथी थे, या जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा। तो मुकम्मल दीन जो मौजूद है करबला में, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश कर दिया। उसके बाद आप देखिए दुश्मन से कैसे पेश आना है, ये मौला हुसैन ने पेश किया। आला तरीन मिसाल करबला मोहल्ला, इसके अलावा कहीं इतनी बेहतरीन मिसाल मिलती ही नहीं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उस शख्स के लश्कर को पानी पिला रहे हैं कि जिस लश्कर के जरिए से अभी कुछ दिनों के बाद मौला कत्ल किए जाएंगे। कौन है ऐसा कि जो इस आला तरीन नमूने अमल को पर फायज हो? ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे, कि एक ही शख्सियत मिलती है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि जिसने उस लश्कर को, पूरे लश्कर को अपने पानी से सैराब किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इल्म गैब न रखते थे? क्या इमाम हुसैन को न मालूम था कि 7 मुहर्रम के बाद हमारे खैमे में पानी नहीं रहेगा, 7 मुहर्रम के बाद प्यास से जाबलब होंगे? उसके बावजूद लश्कर हुर को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सैराब किया। इंसान तो इंसान, रिवायात कहती हैं कि जितने घोड़े लश्कर हुर के साथ थे, उन तमाम घोड़ों को सैराब किया। तो ये मिसाल कायम कर दी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि अगर दुश्मन भी तुम्हारे घर पर, तुम्हारे पास सवाली बनकर आए तो उसे खाली न लौटाना, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। इसके अलावा आप दीगर तमाम चीजों पर गौर करते चले जाएं, आपको मुकम्मल दीन करबला। यही वजह है कि जब शायर जब मोइनुद्दीन चिश्ती ने देखा करबला में एक मुकम्मल पेश किया गया है, तब उन्होंने कहा शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। शाह भी हुसैन हैं, बादशाह भी हुसैन हैं, दीन भी हुसैन हैं, दीपना भी हुसैन हैं। अपना सर दे दिया लेकिन जालिम के हाथों पर बैत गवारा न की। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है करबला मोहल्ला, और इस तरीके से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला को सजाया। अब वो पैगाम तो आखिर में मुझे आपको देना है कि करबला जब दरसगाह है, मिंबर हुसैनी दरसगाह हुसैनी है, तो अब अज़ीज़ान गिरामी, हमें मुहर्रम आने से पहले अपने आप को तैयार करना है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सारी चीज़ें जो अपने आप को दीन के लिए पेश किया, जो अपनी कुर्बानी पेश की, अपने बेटे की कुर्बानी पेश की, अपने भाई की कुर्बानी पेश की, अपने बहनों की चादरें पेश की, इसलिए नहीं कि वो अपना सिक्का लोगों के दिलों में जमा सकें। वो परवरदिगार अपने आप मोमिनीन की मोहब्बत मोमिन की दुआ में देता है। वो तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने गोया हमें दर्स दे रहे हैं कि ऐ शियाने हुसैन, ऐ वो लोग के जो दावा करते हैं कि
جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، دیکھو اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمارے مقصد کو سمجھو۔ کربلا میں جب تم صبر دیکھنا تو صابر بننا، جب کربلا میں تم شکر دیکھنا تو شاکر بننا، جب کربلا میں تم دشمنوں کے ساتھ سلوک دیکھنا تو ویسے ہی سلوک ادا کرنا، کربلا میں جب تم عبادت دیکھنا تو ویسے ہی عبادت کرنا، جب تم واجبات کی ادائیگی دیکھنا تو ویسے ہی واجبات کو ادا کرنا۔ گویا مولا حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے زمانے میں بھی رسول سے محبت کرنے والے کروڑوں تھے لیکن مخلصین دین صرف 72 تھے۔ اگر تمہیں ہمارا مخلص اور محب بنا ہے تو ان 72 جیسی مثال پیش کرنی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، وآل محمد۔ گرامی، یہ ماہ محرم ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اب تک جو ہمارے اندر رذائل تھے، جو برائیاں تھیں، ابھی سے ہم یہ عہد کریں، اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، انجمن در بطول کے تمام ممبران کا میں بہت دل سے اس لیے شکر، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، نہیں، یہ کم سے کم یہ 4 روزہ پروگرام جو مقدمے کے طور پر آپ نے، یہ ایک بہترین عمل ہے، اس لیے کہ کم سے کم ہمیں کسی ایسے مہینے میں، محرم کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد اس مہینے سے 8 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان 4 روزہ مجالس کو رکھا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ ہدف عزاداری کو پیش کر سکیں۔ اب عزیزان گرامی، ہمارا وقت ختم ہو گیا، چونکہ یہاں پر اذان ہو رہی ہے، لیکن اسے پہلے جلدی آپ کے سامنے کریں، ہماری مجلسوں میں جب آپ مجلسیں برپا کریں تو اس میں ایسا نہ ہو کہ ہماری مجلسوں میں دکھاوا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجمن بازیاں ہوں، ہم یہ کہیں کہ فلاں کی انجمن، ہم کسی کو ہم نوحہ خانی اچھی اس لیے کرنے کی فکر رکھیں کہ تاکہ دوسری انجمن کو مغلوب کر سکیں، ہمارے درمیان آپس میں تفرقہ نہ ہو۔ کربلا اور یہ عزاداری پلیٹ فارم ہے ہمیں متحد رکھنے کا، خدارا ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نفرت کر کے نہ بانٹیں، ہم اس عزاداری کے ذریعے سب سے محبت کریں، جو تبلیغ کر رہا ہے اس کو بھی سنیں، جو فضائل بیان کر رہا ہے اس کو بھی سنیں، جو تبرہ کر رہا ہے اس کو بھی سنیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں، تبلیغ یعنی نماز، روزہ، یہ بھی ستون دین ہے، فضائل اہل بیت بیان کرنا یہ بھی ستون دین ہے، اور اس کے علاوہ دشمنوں پر تبرہ کرنا یہ بھی ستون دین ہے۔ ہم کسی کو نہ مقصر کہیں، ہم کسی کو نہ غالی کہیں، ہم کسی کے خلاف کچھ نہ بولیں، بس یہ سوچ لیں کہ یہ جو بھی ہے یہ 12 امام کے ماننے والے ہیں، یہ جو بھی ہیں یہ عزادار مولا حسین علیہ السلام ہیں، اپنے درمیان سے، اپنے قلوب سے ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کو مٹائیں اور صرف مقصد حسین کو سمجھ کر دوسروں کو آگاہ کریں، کیونکہ میں نے سے پہلے کہا تھا کہ مقصد امام حسین کے 2 پہلو ہیں، ایک تو ہمیں مقصد مولا حسین پہنچانا ہے، دوسرا اس طرح سے پہنچانا ہے کہ تاکہ دوسرے متاثر ہو سکے، دوسرے ہماری طرف آ سکے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہمارا کردار ایسا ہوگا۔ اگر ہمیں دوسری قومیں دیکھیں گی تو اس سے کبھی مقصد امام حسین سامنے نہیں آ سکے گا، ان کی نظروں میں صرف ہم لڑنے اور جھگڑنے والی قوم کہلائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ محرم میں یہ عہد کرنا ہے کہ تمام فتنوں سے بچتے ہوئے صرف اور صرف ہدف امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا آپ کی زحمت، یہاں پر بھی آن وقت ہے، تلاوت ہو رہی ہے، آخر میں ایک مختصر سی روایت کی کو تمام کر دینا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ جب کبھی فرش غم بچھتا ہے تو کوئی آئے یا نہ آئے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ضرور آتی ہیں، اور آنے کے بعد اپنے لال زخموں کا مداوا ہمارے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے کرتی ہیں۔
میں نے کئی علماء اور ذاکرین سے سنا ہے، جو آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا اور اس کے بعد ختم دعا ہے۔ یہ تمام مصائب انشاءاللہ آپ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک سنیں گے اور 2 مہینہ 8 دن سنیں گے۔ بس ایک یہ واقعہ جو میں نے علماء اور ذاکرین سے سنا، یہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ایک عالم دین ہے کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، مولا کے بہت بڑے عاشق تھے، مولا سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے قبل از محرم خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام ان کے خواب میں آئے ہیں، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ مولا کا جسم مطہر پورا کا پورا زخموں سے بھرا ہوا، ہر جگہ تیر و تبر کے نشان ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ان کی آنکھ کھلی، پریشان ہوئے، عزاداری وغیرہ برپا کی۔ اب وہی عالم دین کہتا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو میں نے پھر مولا حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کے تمام زخم ٹھیک ہو گئے تھے۔ میں نے کہا مولا، جب میں نے آپ کو محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے دیکھا تھا تو آپ کا بدن زخموں سے چور تھا، لیکن اب ایسا کیا ہوا، ٹھیک ہو گئے؟ میرا مولا کہتا ہے اے عالم، تجھے نہیں معلوم کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، عزادار ہمارے اپنے گھروں میں فرش غم بچھاتے ہیں۔ میری ماں فاطمہ زہرا عزاداروں کے سامنے رومال لے کر جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم مجھے دے دو۔ وہ عالم دین کہتا ہے کہ مولا آپ کے تمام زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن 2 زخم مجھے دکھ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اور تصور کیجئے گا۔ میرے مولا یہ 2 زخم کیسے ہیں جو اب تک ٹھیک نہ ہوئے؟ ایک سینے کا زخم ہے، ایک کمر کا زخم ہے۔ میرا مولا کہتا ہے عالم تم نے یہ کیا پوچھ لیا؟ ارے یہ سینے کا زخم وہ زخم ہے جو میرے علی اکبر سے مجھے ملا ہے، اور یہ کمر کا زخم وہ زخم ہے جو بھیا عباس کے جانے سے ملا ہے۔ یہ صحیح نہ ہوگا، اس پر عزادار گریا کریں گے۔ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رومال میں اپنے آنسوؤں کو لے کر آئیں گی اور ہمارے زخموں کا مداوع کریں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔